آپ کو پتہ ہے معاذ جانی تو جس دن ویزے آئے اس دن وہ اس دنیا سے چلا گیا. ابھی وزیر اعلیٰ نے ان کو پیمنٹ کی ہے وہاں جانے کے لیے 25 لاکھ روپیہ. میرا تو جی کیرلا میں جو ڈاکٹرز تھے نا ان کے ساتھ کافی رابطہ رہا معاذ کے لیے اور اس کے لیے. یہ جائے وہاں پر علاج کرا کر آئے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی. وزیر اعلیٰ صاحب نے بالکل اوپنلی کہ کوئی آج کے بعد چندہ نہیں کرے گا, کوئی کسی قسم کی پیمنٹ نہیں دے گا, ان دونوں بچوں کا خرچہ میں خود کروں گا. سی ایم پنجاب بھی رابطے میں تھی, ان کے جو پرسنل ایڈوائزرز ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں تھے. احسان بھائی بھی پاس بیٹھے ہوئے ہیں. سوشل میڈیا پر آپ دونوں کے درمیان کافی چھپ کلش جاری رہی, کیا ختم ہو چکی ہے یا ابھی تک کچھ دل میں ہے؟ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو میڈیا پر نہ کرنی چاہیے نہ ہونی چاہیے, لیکن یہ ہے کہ یہ ایک انسانی ہمدردی اور انسانی کاز ہے. اگر میرا کوئی دشمن بھی ہوگا انسانی ایک ہمدردی میں آئے گا میرے پاس تو انشاءاللہ تعالی وہ مایوس نہیں جائے گا. اور میرا اور احسان کے ابھی کیسز بھی کورٹس میں وہ چل رہے ہیں اور وہ چلتے رہیں گے, ابھی چل رہے ہیں, اس میں نہیں ہم پیچھے ہٹیں گے. لیکن یہ چیز جو ہے نا, یہ دیکھیں یہ ایک بچے کی جان کا مسئلہ ہے. فیاض محمد جمال خان صاحب نے کہا انہوں نے بھی اس میں بڑی سٹرگل کی ہے. اگر میں ایک چیز کو ڈینائی کروں تو یہ یعنی انصاف سے ہٹ کر بات ہوگی. انہوں نے بڑی کوششیں کی تھی معاذ کے ساتھ بھی, اس حسنین کے ساتھ بھی, ایک نیک کاز کے لیے, ایک نیک مقصد کے لیے کام کر رہے تھے. تو خوشی اس بات کی ہے شیراز کے اللہ رب العزت نے وہ کام جو ہمارے دل کی خواہش تھی کہ یہ بچہ انڈیا چلا جائے اور وہاں پر ان کا علاج ہو سکے, یہاں تک تو اللہ رب العزت نے کامیابی دی ہے. السلام علیکم جی. لائیو وتھ شیراز کے ساتھ میں شیراز احمد شیرازی ہوں. اس وقت میں ضلع کرم کے ننھے حسنین کے ہمراہ موجود ہوں اور حسنین آج جا رہا ہے انڈیا. ان کا جو علاج ہے وہ انڈیا میں کیا جائے گا. میرے ساتھ خادم بٹگرام مشرف فیاض محمد جمال خان صاحب بھی موجود ہے. میرے ساتھ بٹگرام سے صحافی احسان نسیم صاحب بھی موجود ہے, ان کے چچا بھی موجود ہے. سب سے باری باری ہم بات کریں گے. پہلے میں ذرا آپ کی طرف آؤں گا. مجھے بتائیے گا کہ اس بچے کی آواز کو آپ نے حکام آباد تک پہنچایا, پھر اس کے بعد انہوں نے بھاگ دوڑ بھی کی, پھر وزیر اعلیٰ کے حوالے سے ہم نے پریس کانفرنس بھی بلکہ آپ نے ارینج کروائی. یہ سارا معاملہ بیسیکلی ہوا کیا تھا؟ بہت مہربانی شیراز, آپ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہتے ہیں, ہماری آواز عوام تک پہنچاتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ معاذ جانی جس کے لیے ہم آج بھی خفا ہیں, بس اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا وہی ہوا. ہم اس کے لیے بھاگ دوڑ اور کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ اچانک اس بچے نے اپنے چاچا کے ذریعے احسان نسیم سے رابطہ کیا کہ اس طرح میرا بھی یہی سیم مسئلہ ہے. اور اس سے پہلے ہم کنٹینیو وزیر اعلیٰ صاحب سے رابطے کی کوشش کر رہے تھے, نہیں ہو رہا تھا. شاید اس بچے کی قسمت تھی, لکی بچہ تھا. اسی شام کو ہمیں ٹائم مل گیا جس دن یہ ہمارے پاس آیا, اور اسی شام کو ہم وزیر اعلیٰ سے ہماری ملاقات ہوئی. وزیر اعلیٰ نے بہت اچھا رسپانس دیا. وہاں پر میں نے انہیں کہا جی آج حالانکہ انہوں نے ہمیں معاذ کے لیے بلایا تھا, لیکن میں نے کہا جی آج ایک کرم کا بچہ آیا ہے, اس کو میں نے چیک اپ کرایا, اس کا بھی سیم مسئلہ ہے. تو اس پر انہوں نے ایک دم کہا کہ میں تیار ہوں, میں دونوں بچوں کے علاج کرانے کے لیے ریڈی ہوں. تو جس سے ایک ہمیں اچھی خبر ملی. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے معاذ جانی تو جس دن ویزے آئے اس دن وہ اس دنیا سے چلا گیا. لیکن یہ ہے کہ اب ہم خوش اس پر ہیں کہ چلیں اس کا کوئی علاج ہو جائے گا. ابھی وزیر اعلیٰ نے ان کو پیمنٹ کی ہے وہاں جانے کے لیے 25 لاکھ روپیہ, جو سٹارٹنگ میں وہاں پر ان کے علاج پہ لگیں گی, اور باقی وہاں جا کر جو اماؤنٹ ہوگی وہ یہاں سے بھیجی جائے گی. تو آپ کو لگتا ہے, مطمئن ہے کہ ان کا علاج وہاں پر پاسبل ہے؟ جو وہاں کے ڈاکٹرز ہیں ان سے آپ کا رابطہ ہوا ہے, کیا موقف ہے ان کا؟ میرا تو جی کیرلا میں جو ڈاکٹرز تھے نا ان کے ساتھ کافی رابطہ رہا معاذ کے لیے اور اس کے لیے. تو انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ معاذ کے بارے میں انہوں نے صاف مجھے کہا تھا کہ یہ بہت ویک ہے, انتہائی کمزور ہے, کیونکہ اس کی 14 سال اور 15 سال ایج ہونے والی ہے, اور یہ صرف 16 kg کا ہے. تو پہلے تو ہم اس کو ہیلتھی کریں گے, کوشش کریں گے کہ یہ صحت پکڑے. اگر اس کے بعد جا کر ہم سرجری کی طرف جائیں گے, سیکنڈ آپشن, ورنہ مشکل ہے. یہ انہوں نے اوپنلی مجھے کہا تھا, لیکن میں نے ان کے والدین کے ساتھ یہ بات شیئر نہیں کی, صرف احسان کے ساتھ شیئر کی تھی, ساتھ ہیں. تو بس اللہ نے جو منظور تھا اللہ تعالیٰ کو وہی ہوا. تو میں مطمئن ہوں انشاءاللہ تعالیٰ
کہ ابھی احسان نے کوئی وہاں پر دہلی میں ڈاکٹرز ہیں اور ہمارے پاکستان کے ان سے رابطہ کیا ہے، تو کیرالہ میں جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی ریڈی ہیں، اور ویزا اس کو چنائی کا بھی ہے، وہاں کا بھی ہے اور دہلی کا بھی ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ جائے وہاں پر علاج اور علاج کرا کر آئے، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی ہے جی۔ ایک کنفیوژن یہاں پر یہ ہے کہ جب آپ کی وزیر اعلیٰ صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، جب آپ بات کر رہے تھے، تو اس وقت کیا کہا گیا تھا کہ صرف یہاں سے جب یہ جائے گا وہ خرچہ وہ دیں گے، یا پھر پراپر علاج بھی، پراپر ٹرانسپلانٹ بھی وزیر اعلیٰ صاحب خود کریں گے؟ نہیں، اس طرح نہیں تھا۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے پہلے کویشچن کیا مجھ سے کہ آپ نے کوئی ایسٹیمیٹ لگایا ہے؟ تو میں نے کہا جی ایک بچے پر کم سے کم 2 سے 2.5 کروڑ کا خرچ ہے۔ ہوں، تو پھر اس کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب نے بالکل اوپنلی، آپ کے پاس وہ ویڈیوز موجود ہوں گی، کہ کوئی آج کے بعد چندہ نہیں کرے گا، کوئی کسی قسم کی پیمنٹ نہیں دے گا، ان دونوں بچوں کا خرچہ میں خود کروں گا، کے پی گورنمنٹ کرے گی نہ۔ اس کے بعد حالانکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ احسان کو بھی پتہ ہے، پوچھیں ان سے کہ ہمارے ساتھ سی ایم پنجاب بھی رابطے میں تھی، ان کے جو پرسنل ایڈوائزرز ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں تھے، لیکن ہم نے انہیں کہا کہ نہیں، ہمیں وزیر اعلیٰ صاحب نے کہہ دیے اور یہ ہمارے کے پی کے بچے ہیں تو ان کا فرض بنتا ہے یہ بھیجیں گے۔ تو انہوں نے ابھی مکمل انشاءاللہ، میں گنڈا پور صاحب سے اگر اور کوئی مطمئن ہو یا نہ ہو، میں مطمئن ہوں، انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کا علاج کروائیں گے۔ احسان بھائی بھی پاس بیٹھے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پر آپ دونوں کے درمیان کافی چھپ کلش جاری رہی، کیا ختم ہو چکی ہے یا ابھی تک کچھ دل میں ہے؟ دیکھیں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو میڈیا پر نہ کرنی چاہیے نہ ہونی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک انسانی ہمدردی اور انسانی کاز ہے، اس کے لیے احسان تو پھر میرے علاقے سے تعلق رکھتا ہے، ہم ایک رشتہ داری میں آتے ہیں، اگر میرا کوئی دشمن بھی ہوگا انسانی ایک ہمدردی میں آئے گا میرے پاس، تو انشاءاللہ تعالی وہ مایوس نہیں جائے گا۔ اور میرا اور احسان کے ابھی کیسز بھی کورٹس میں وہ چل رہے ہیں اور وہ چلتے رہیں گے، ابھی چل رہے ہیں، اس میں نہیں ہم پیچھے ہٹیں گے، لیکن یہ چیز جو ہے نا، یہ دیکھیں یہ ایک بچے کی جان کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے میں نے اور احسان نے مشترکہ آواز اٹھائی تھی اور انشاءاللہ آگے بھی اٹھائیں گے۔ اچھی بات ہے کہ انسانیت کے لیے آپ دونوں ایک ہی پلیٹ فارم پر ہے، اور جس طرح معاذ جانی کے لیے آپ دونوں نے آواز بلند کی تھی، جس طرح آپ حسنین کے لیے دونوں نے آواز بلند کی، قابل تحسین ہے۔ احسان بھائی سے یہ بات کروں گا، مجھے یہ بتائیے گا کہ کہاں بٹگرام کہاں کرم، اور پھر یہاں پر بھی باغ دوڑ، پھر خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے بھی کچھ باتیں ہوئی آپ کے بارے میں، اب مایوسی ہوتی ہے جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے شیراز آپ کا شکریہ۔ جو بات آپ نے کہی کہ مایوسی تو کفر ہے، گناہ ہے، مایوس تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو ہوتا ہی ہے ہمیشہ غریبوں کے ساتھ، اور جو ہمارے حکمران ہوتے ہیں جب وہ اعلانات کرتے ہیں وہ دکھنے میں ایک ہی طرح ہوتے ہیں، بات کا جو اس کا منظر ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ تو یہ یقینی طور پر ٹائم تو بہت زیادہ لگا، تقریباً کوئی 8 مہینے لگے، جب سی ایم صاحب نے ان بچوں کے علاج کے لیے اعلان کیا تھا اور ذمہ داری لی تھی۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ انہوں نے اعلان کر دی، وقت کا حکمران تھا، یہ بچے ہفتے 2 میں انڈیا چلے جاتے، لیکن اس پہ ٹائم لگا، اور جس طرح فیاض محمد جمال خان صاحب نے کہا، انہوں نے بھی اس میں بڑی سٹرگل کی ہے۔ اگر میں ایک چیز کو ڈینائی کروں تو یہ یعنی انصاف سے ہٹ کر بات ہوگی، انہوں نے بڑی کوششیں کی تھی، معاذ کے ساتھ بھی، اس حسنین کے ساتھ بھی، تو ہم دونوں ایک نیک کاز کے لیے، ایک نیک مقصد کے لیے کام کر رہے تھے۔ تو خوشی اس بات کی ہے شیراز کہ اللہ رب العزت نے وہ کام جو ہمارے دل کی خواہش تھی کہ یہ بچہ انڈیا چلا جائے اور وہاں پر ان کا علاج ہو سکے، یہاں تک تو اللہ رب العزت نے کامیابی دی ہے۔ ابھی امید اللہ سے یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ انڈیا جا کر پہنچ کر وہاں ان کا علاج ہوگا۔ تو جو بات آپ نے کہی کہ پختونخوا ہم بڈگرام کے اور یہ ضلع کرم کا، تو یہ نصیب کی بات ہوتی ہے، اور میری دلی خواہش یہی ہے، کیونکہ ہم ایک ہی فیلڈ کے، تو میری خواہش یہی ہے، امید دل کی تمنا بھی یہی رہتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے میرے ہاتھ سے کسی انسان کو نفع چلا جائے۔ تو یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم نے ایک آواز اٹھائی اور وہ سی ایم تک پہنچی، اب یہ بچہ جا رہا ہے، حالانکہ
انتہائی پور فیملی سے ہے. تو اگر یہ ٹھیک ہو کر واپس گھر آتا ہے تو ان کے والدین لازمی بات ہے مجھے دعائیں دیں گے اور وہی دعائیں میرے لیے سب کچھ ہے. اب درمیان میں یہ معاملہ تھوڑا سا ٹھنڈا پڑ گیا تھا. آپ نے بھی سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر کمپین چلائی, ٹویٹس بھی کیے, سینئر اینکر پرسن نے آپ کا ساتھ دیا. اب اس دوران یہ سارا معاملہ بیسیکلی کیا ہوا تھا؟ اصل میں بات یہ ہوئی تھی کہ حکمرانوں کو تو آپ کو پتہ ہے کہ وقت گزر چکا تھا اور یہ بچے ٹرین پہ تھے معاذ اور حسنین, وہ جو ایک لہر تھا وہ گزر چکا تھا. تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ بھائی رات گئی بات ہی ختم, اب اس چیز کو رہنے دے. میں ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا. تو جب بار بار ہم اس چیز پہ لگے رہے تو اس سے ان کو تکلیف ہو رہی تھی. آپ کیونکہ ایکس پہ آپ بھی تھے, ہم بھی تھے, ہم بار بار یقین دہانی ان کو یاد دہانی دلا رہے تھے تو وہ نہیں سن رہے تھے. تو پھر لاسٹلی پچھلے ویک آپ تھے فیاض اس میں جمال. میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا, احسان کی بات کاٹ رہا ہوں. دیکھیں ان کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں تھی. وزیر اعلیٰ صاحب کے کان تک یہ بات پہنچ نہیں رہی تھی کہ بچوں کا ویزا لگ چکا ہے. جو اصل حقیقت میں آپ کو بتاؤں, ان تک یہ بات, دیکھیں آپ نے ایک ہفتہ پہلے شیرازی صاحب آپ نے بڑی محنت کی, آپ نے اسلام آباد پریس کلب میں بٹھا کر اور اس کی آواز آپ نے ایک دم فوراً پہنچائی اور وہ وزیر اعلیٰ تک پہنچ گئی. اور دیکھیں اسی ٹائم انہوں نے ایکشن لیا کہ اس کو بھیجیں, اور اسی ٹائم 25 لاکھ روپیہ اس کے اس چاچا کے حوالے کیا گیا اور اس کو کہا کہ آپ جائیں, وہ وہاں پر علاج سٹارٹ کریں, باقی اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالی. اور ہماری امید ہے, میں نے تو آپ کو کہا کہ وزیر اعلیٰ صاحب سے کوئی گلہ نہیں, کوئی شکایت نہیں, انہوں نے ہمیشہ پیار کا اور اچھا مظاہرہ کیا ہے. وہ اگر غصے کا مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ صرف خان صاحب کے لیے کرتے ہیں اور گورنمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں, عوام کے ساتھ ان کا رویہ اچھا ہے اور انشاءاللہ میری امید ہے کہ وہ اچھا کردار ادا کریں گے آگے بھی. حسنین سے بھی تو اسی بات کرتے دادا تو وہ انڈیا تروانی خوشحال ہے سمنا خوشحال ہے ډېر خلکو ته بس ویل غواړي هلکې ته دا ویل غواړم چې ما ته دعا کوم کې زه به سبا انډیا ته ځم او چې ته ټیک شي نو څه به جوړېږي زه به سبق به وایم هر څه به کوم لوبې به هم کوم کرکټ کوم کرکٹ بھائی خا لگا د کرکٹ ډېر شوقین ہے. کرکٹر بننا چاہتے ہیں. او جی حسنین ہمارے ساتھ تھے اور وہ بھی چاہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے, وہ بھی باقی بچوں کی طرح کھیلے. چاچا بھی ان کا ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے بھی تو اسی بات کر لیتے ہیں. دا تو وایي چې انډیا ته روانې د دوی علاج چې کوم دی هغه به اوس هلته کې وشي, څه ستا جذبات دي, څه فیلینګ دي؟ زما جذبات دا دي, دا خوشحالۍ خبره ده چې د حسنین علاج هلته وشي او حسنین صحیح سلامت خپل وطن ته راشي, د دې علاج ته وشي. دې نه غټه خبره موږ ته بله نشته. تاسو د بټګرام دوه شخصیات چې کوم دی هغه ناست دي, مشر فیاض محمد جمال خان صاحب او احسان وی. اب دوی دې تاسو سره منډې تړلې وولې, پریس کانفرنس وشوې, سوشل میډیا باندې پیغامونه چې کوم دي هغه ورسېدل, بیا وزیر اعظم سره ملاقاتونه وشله, څه به ویل غواړې د دې باره کې؟ د باره کې زه دیم څه موږ خپل کور مې خلک ډېر شته دي, ښه غټ خلک شته, ایمینې شته, ایم شته, سنیټرن شته, هر څه شته. هغوی ته پته نشته چې کور مې بچی بیمار دی. زه ډېره شکریه ادا کوم د مشر فیاض جمال صاحب او د احسان نسیم صاحب چې دوی هر قسمه منډه تړلوالی دی, نه ګرمي کتلی دی, نه شپه کتلی دی, یو شی دوی نه دی کتلی. دوی خپل کوشش جاري ساتلی دی. یو ورځ نه, دوه ورځ نه, تقریبا 8 میاشتې دوی منډې تړلې والی دي د حسنین دپاره او د الله رضا دپاره یې والی, څه بغیر لالچ نه. زه دې ډېر شیراز صاحب ادھر میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ابھی جو وزیر اعلیٰ صاحب نے پیمنٹ دی ہے وہ اسی حسنین کے چاچا کے پاس ہیں, وہ ڈالر کی شکل میں چینج کروا لی ہیں. لیکن اس میں ہم ایک چیز آپ کو بتانا چاہیں کہ احسان نسیم جو ہے وہ اس خرچے پر نہیں جائے گا. احسان نسیم گورنمنٹ کے خرچے پہ نہیں جائے گا, وہ میں اور یہ مل کر رہے ہیں اور اس کو انشاءاللہ ہم اپنے خرچے پر بھیجیں گے. اس پہ گورنمنٹ سے ہم کچھ بھی نہیں لیں گے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہماری توقع نہیں. یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بغیر لالچ کے, دیکھیں ان کو پشاور سے کئی بار لے کر گئے, ڈاکٹر سے ملایا, ابھی پچھلے دنوں یہ ایمبولینس میں آئے, وہ پیمنٹ بھی احسان نے اپنی جیب سے دی, ابھی تک مجھ سے نہیں مانگی انہوں نے. ہو سکتا ہے اس کے ڈبل مانگ لے لیکن ابھی تک مانگی نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ بہت جلد یہ جائیں گے. آج شام کو ان کی لاہور روانگی ہے اور وہاں سے واپس دعا کریں میں عوام سے, اپنے
पूरे पाकिस्तान के अवाम से और ख़ास तौर पे KPK की अवाम से और इनके कुर्रम के अवाम से अपील करता हूँ कि इसको खसूसी दुआओं में याद रखें। रमज़ान अल मुबारक आ रहा है और अल्लाह ताला इसको इस रमज़ान के बरकत से खैर खैरियत से वापस लेकर आए। बहुत शुक्रिया। अमीन जी, हमारी भी यही दुआ है कि ये बच्चा जब इंडिया जाए तो वहाँ इनका इलाज हो, इलाज के बाद ये सही सलामत पहुँचे और पाकिस्तान में आके बाकी बच्चों की तरह यहाँ पर खेले कूदे और पढ़े। और साथ ही साथ इन दो शख्सियात यानी मुशर्रफ फयाज़, मोहम्मद जमाल ख़ान और एहसान भाई को भी हमें नहीं भूलना। इनकी भी काफ़ी कोशिशें हैं, काविशें हैं और अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी से वक्त निकाल कर इंसानियत की खिदमत करना ये किसी किसी को नसीब होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।